اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ تم میں سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا، بیویاں بنائیں، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی گئی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ خامدوں کو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو، کوئی طریقہ ہی نہ ہو تو وہ گھر تو جانوروں کا دربہ ہے، اس گھر کے اندر کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا لفظ کہہ کر بتلا دیا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور دوسری بات فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی وہ مجھے بہت پسند ہے، اور تیسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ یعنی 3 باتیں ایسی کہیں کہ پوری زندگی کے لیے نچوڑ ہیں، اس لیے کہ عطر اور خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے، نیک بیوی کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، اور نماز پڑھ کر انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ گویا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہیں، اور انسان کو دنیا میں جنت کے مزوں کا نمونہ محسوس ہوتا ہے۔ شادی کا بنیادی مقصد کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے، اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، قرآن مجید نے ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس کے 2 فائدے، ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر اسے لوگوں کے سامنے بے لباس کوئی زبردستی کر دے تو جی چاہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو اس طرح انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے، یہ ایک قدرتی شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ چنانچہ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے،
مگر ہم اچھا لباس پہنتے ہیں سنت طریقے سے، سر پہ امامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ یہی دو مثالیں میاں بیوی کے تعلق کے لیے کہی جا سکتی ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو خاوند اپنے جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے۔ میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا، لہذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال رہے گا۔ تو بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو اس عادت کے سمجھ میں آتی ہے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید نے جو لباس کی مثال دی، تشبیہ دی، تو بتانا یہ مقصد تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہستی وہ تیری بیوی ہے، اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں سب سے جو قریب ترین ہستی ہے وہ تیرا خاوند ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ تو جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشبیہ دے کر واضح کر دیا کہ انسان کی عقل اس بات پر حیران ہوتی ہے۔ تاہم شادی کا بنیادی مقصد قرآن مجید میں یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے اصولوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا ہے، چخ ہے، ہر وقت کی جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے سناتے ہیں، بحث مباحثہ ہے، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے۔ اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہ کہ دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ تو جب دونوں طرف کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اب اس پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے دو لفظ بتائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی گئی۔ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور واقعی شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں میاں بیوی اگر کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی وقت میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دونوں کو جنسی خواہش مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش بھی دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس وقت میاں کو بیوی کی ضرورت نہیں، بیوی کو میاں کی ضرورت نہیں، وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جوڑ کے رکھنے والا
وہ جو جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت کا مراد دوسرے کے اوپر شفقت کا ہونا، ترس کھانا۔ کیا مطلب کہ اب تمہاری بیوی نے جوانی تمہاری خاطر لٹا دی، اب وہ بڑھیا ہو چکی ہے، اگرچہ اب تمہاری ضرورت کے قابل نہیں، لیکن اتنا عرصہ تمہاری خدمت وہ کر چکی، آفتر آل اس کا بھی تو کوئی اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ بڑھاپے میں خامن کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس عورت لڑکی نے اپنی جوانی میرے نام پر گزار دی، میرے بچوں کی تربیت میں گزار دی، میری خادمہ بن کر اس نے میری زندگی میں جوانی گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، اب بڑھاپے میں اگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے، جیسی کیسی ہے، اب اس کا کریڈٹ اتنا بن چکا کہ مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خامن نے اپنی ساری جوانی تو میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اب یہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، مجھے اس کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، لہذا یہ رحمت، یہ ترس کا پہلو جب ایک دوسرے پر غالب ہوگا تو پھر بڑھاپے میں بھی دونوں آپس میں محبت ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان ذرا جلد بازی طبیعت میں آ جاتی ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ غالب ہوگا پھر ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا آسان ہوگا۔ باوجود اپنی کمی کوتاہیوں کے اور بڑھاپے کی بیماریوں کے میاں بیوی بڑھاپے میں بھی محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ تو دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ ازدواجی زندگی میں دو لفظ استعمال کیے، مودت کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم اگر قرآنی تعلیمات کو اپنی مشعل راہ بنائیں گے تو یقیناً ہمیں قبر میں جانے تک اللہ تعالی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نکالا۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے، ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہذا اے خامن تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت بھری زندگی گزارنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ شادی شدہ زندگی اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رحمانیت اسلام میں نہیں، فرمایا والرہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ رہبانیت جو عیسائیوں نے گھڑ لی تھی وہ تو ایک بدعت تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ رہبانیت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے شادی شدہ زندگی اللہ کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا مرد تو عیسیٰ صفت بن کے رہیں، عورتیں ننز بن کے رہیں، ساری زندگی شادی نہ کریں تاکہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسلام نے آ کر بات کو کھول دیا کہ نہیں، یہ تو من گھڑت بدعت ہے، شادی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، غاروں میں جا کر تم اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پالو گے۔ لہذا دین اسلام نے جو ہے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تلقین دی۔ آج کفر کی دنیا میں لو میرج کا لفظ بہت عام ہے، وہ لوگ شادی سے پہلے ہی
ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، لیو ٹوگیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، شریعت نے، اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں بلکہ لو آفٹر میرج کا تصور ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب آپس میں جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتے ہو گزارو۔ شریعت نے شادی کا معاملہ فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، یہ بات سمجھائی کہ یہ دو انسانوں کا یا جسموں کا ملاپ نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دو جسموں کا ملاپ ہوتی ہے اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ اسی لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں ناتجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، جذباتیت غالب ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ کیونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، a young leading the young is like a blind leading the blind, they can both fall into the ditch، دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن صحیح رہنما وہی ہوتا ہے کہ ریئل گائیڈ از ہی who has gone all the roads which you want to go۔ ایک صحیح راہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے پہ چل چکا ہو جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو۔